لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لائق سب تعظیم و تکریم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، یہ ذوالقعدہ کے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور آنے والے جمعہ سے پہلے ذوالحج کا چاند نظر آ جائے گا. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ذوالحج کے عاشرہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ذوالحج کے، ان کی اہم عبادتیں اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں اور کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں. ماہ ذوالحج، یہ ذوالحج زبر کے ساتھ بھی ہے اور ضحا کی زیر کے ساتھ ذوالحجہ بھی ہے. ذوالحج کا مہینہ ہے، معنی ہے حج والا مہینہ. اس میں چونکہ حج کی عبادت کی جاتی ہے. اور ذوالحجہ کا معنی ہے سال کا آخری مہینہ، کہ اسلامی سال اس مہینے پر ختم ہوتا ہے. اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں داخل ہے. 4 مہینے جن کو قرآن پاک نے عظمت اور عزت والا کہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ ہے. تو یہ ذوالحج کا مہینہ ان مہینوں میں سے حرمت اور عزت اور عظمت والا ہے. دوسرا، یہ ذوالحج کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے. حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ. تو اس لحاظ سے اس مہینے کو یہ 2 فضیلتیں حاصل ہیں کہ یہ اشہر حرم میں بھی داخل ہے اور اشہر حج میں بھی داخل ہے. اب اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری خیریں، بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری نیکیوں سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ نے انسان کے لیے نیک کام کرنے کے بہت سارے مواقع فراہم کیے. جیسے ہر جمعۃ المبارک کو مسلمان جمع ہوتے ہیں، جمعہ کی عبادت کرتے ہیں. سال کے بعد عید کے دن جمع ہوتے ہیں. وہ ایک مسلمانوں کا اہم تہوار ہوتا ہے، اس دن عبادت ہوتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ عبادت اور نیکی کا ہوتا ہے. تو ہر موقع پر اللہ ایک نیکیوں کا سیزن عطا کرتے ہیں. تو ان میں سے ذوالحج کا مہینہ یہ مستقل نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت کے دن یہ اس عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دن یہ بڑی فضیلت اور عظمت والے ہیں. اور اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ہر دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں کو 1 سال کے
نفلی روزوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ یعنی اس کے جو پہلے 9 دن ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو ایک ایک روزے کا اجر 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اور ان راتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، جو ان راتوں کو رات کا جاگے اور ہر رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کرے، کچھ نہ کچھ سے مراد یہ ہے کہ فرائض مکمل کرے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، فجر پڑھے، نماز کی ادائیگی کرے، مسجد میں صحت تندرستی ہے تو باجماعت نماز ادا کرے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت، تلاوت کر لے، صدقہ خیرات کر لے، ذکر کر لے، تسبیح و تحلیل کر لے، ان عبادتوں کو کر لے تو ان میں ہر رات کی عبادت کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ملتا ہے۔ تو 10 راتیں ہیں، گویا 10 راتیں لیلۃ القدر کی راتوں کا اجر ملے گا، اور 9 دن ہیں تو گویا ایک سال کے نفلی روزے کا اجر ملے گا۔ اور 9 تاریخ جو 9 ذوالحج اس دن کے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھ لے اللہ اس کو 2 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال آگے 1 سال پیچھے اس کے جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کو درگزر کرتے ہیں۔ چونکہ 10ویں تاریخ کو آدمی نے روزہ نہیں رکھنا، وہ عید کا دن ہوتا ہے تو اس دن یہ عبادت نہیں کر سکے گا، اس لیے اس عشرے کی ان فضیلتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دنوں یہ عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیا یہ فضیلت جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص ان دنوں خود میدان جہاد میں ہو اور وہ کفر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہو تو گویا اس کا جہاد عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوگا اور بڑی عظمت والا ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس عشرہ ذوالحج کی یہ اہمیت ارشاد فرمائی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کی، عظمت اور کبریائی سے مراد تکبیر و تحلیل کے جتنے کلمے ہیں وہ ان دنوں میں ادا کیے جائیں، سبحان اللہ کثرت سے پڑھی جائے، الحمدللہ کثرت سے پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیب کا ورد کثرت سے کیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ کے کلمے کثرت کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ یہ ان دنوں میں یہ عبادت کرنے کے دن ہیں اور اللہ کے ہاں یہ دن بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس ذوالحج کے مہینے میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو باقی پورے سال میں کبھی نہیں ادا ہوتی۔ ایک عبادت حج کی جو پورے سال میں کبھی ادا نہیں ہوتی، عمرہ سارا سال ہوتا رہتا ہے، جب کوئی چلا جائے عمرہ ادا ہوگا، لیکن حج کے لیے اس ذوالحج کے مہینے میں اس کے ایام بھی مخصوص ہیں، اس کی جگہ بھی مخصوص ہے، اس کے ارکان بھی مخصوص ہیں، کام کیا کیا کرنے ہیں وہ بھی مخصوص ہے، کہاں کہاں کرنے ہیں وہ جگہ بھی مخصوص ہے، کن دنوں میں وہ عبادت کرنی ہے وہ دن بھی مخصوص ہے۔ تو مخصوص دنوں میں مخصوص عبادت مخصوص مقامات پر کرنا اس کو حج کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذوالحج کا مہینہ یہ اس حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اب حج پر میں اس وقت تفصیل سے گفتگو کروں، یہ ایک بہت بڑا اہم عنوان ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک مستقل رکن ہے حج کی ادائیگی، اور حج کے لیے اللہ نے کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ کے مقدس جگہ کا انتخاب کیا کہ مسلمان وہاں جائیں اور وہاں ارکان عبادت اور ارکان اسلام ادا کریں۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب آدم علیہ السلام ان 3 نبیوں کی 3 عبادتوں کے خلاصے کا نام ہے۔
حج میں آدم کی توبہ ہے، حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کی توبہ میدان عرفات میں ہوئی، حج میں ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ حج میں منا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، تو منا کے میدان میں حاجی حج کے موقع پر یہ قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 ذوالحج کو آپ نے پوری امت کو دعوت بھی دی اور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جس خطبے میں پوری انسانیت کو دعوت، تعلیم، تبلیغ، اخلاق، معاملات، معاشرت، معیشت، اقتصادیات اور زندگی گزارنے کی قواعد، ضوابط اور اصول ارشاد فرمائے۔ تو گویا یہ اس عبادت کے اجتماع کا موقع ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ اور پھر حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا کے کسی مذہب میں اس طرز کی عبادت نہیں جیسے مسلمانوں کی حج کی عبادت ہے۔ مثلا کہ پوری انسانیت سے، پوری دنیا سے اللہ کے برگزیدہ، سنجیدہ اور نیک لوگ جمع ہوں اور ایک میدان میں جمع ہوں، جو ہے جیسے حج کے موقع پر مقامات منا، عرفات، مزدلفہ اور حج میں عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ پوری انسانیت کے لوگ اکٹھے ہوں، سب کی زبان ایک ہو، کوئی اپنی بولی نہیں بولتا، سب ایک ہی ترانہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، کسی نے کوئی اور کپڑے نہیں پہنے ہوتے، سب نے کفن کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سب کے سب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں کہ سب کے سر ننگے ہیں، سب کے پاؤں میں سادہ سے جوتے ہیں، سب کا لباس وہی فقیرانہ اور عاجزانہ ہے، اور سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی حالت میں ہیں، امیر غریب، حاکم محکوم، بادشاہ رعایا، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ وہ حج کی عبادت ہے جو ان دنوں عبادت کی جاتی ہے۔ اب میں حج کی کوئی اور تفصیل نہیں بیان کرتا، چونکہ میں نے عشرہ ذوالحج کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، تو میں چاہتا ہوں وہ 2-3 باتیں میں ضروری آپ کو سمجھا دوں۔ تو حج امت مسلمہ کی اجتماعیت کا نام ہے۔ حج 3 نبیوں کی 3 خاصیتیں، توبہ آدم، قربانی خلیل اور دعوت محمد کریم، جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں پوری انسانیت کو پیغام انسانیت دیا اور پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں بھی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی وفائیں بھی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی ہیں۔ جب یہ جمع ہو جائیں تو اس کو حج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل کیے، سیدہ ہاجرہ صفا مروا میں دوڑی، حج کا حصہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، حج کا حصہ بن گیا۔ صحابہ کرام نے جناب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے جس انداز سے وہ دوڑے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور وہ حج کا حصہ بن گیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل حج کے موقع پر کیے وہ حج کا حصہ بن گیا۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعائیں، اللہ کے نیک بندوں کی وفائیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اور ان کی ادائیں، یہ اللہ نے حج کے اندر جمع کیا۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے، اور پھر یہ پوری امت مسلمہ عید ذوالحج کی 10 تاریخ سے ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں جمع ہوتی ہے۔ تو ایک تو ذوالحج کی یہ خاص عبادت ہے جو پورے سال میں باقی نہیں ہوتی، اس دن ہوتی ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھا ہے، اور وہ یاد کیا ہے؟ وہ یاد ہے قربانی کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے جو آپ ہمیں کہتے ہیں قربانی کرو؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم،
ابراہیم अलैहिस्सलाम ने जो हजरत ने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी, ये उसकी याद है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, याद तो उनकी है और वो नबी पहले गुजर गए, हम आपके उम्मती हैं, हमारे लिए इसमें क्या है? तो फरमाया तुम्हारे लिए ये है कि बिकुल्लि शाहरिन हसनत, एक तो दादे की याद है, औलाद अपने बड़ों की याद जिंदा रखती है, और दूसरा तुम्हारे लिए ये है कि इसके अंदर हर अमल में जो जानवर ज़िबह करते हो उसके हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हिस्से में नेकी लिख देता है। हत्ता कि क़यामत के दिन जो लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का खून, हत्ता कि कुर्बानी के बाल, जानवर की ऊँट, उसके पाँव के खुर और उसका चमड़ा और उसके ओजरी तक भी तमाम चीज़ें मैदान माशर में मीज़ान के अंदर जब अल्लाह हिसाब करेंगे, इन सब को तोला जाएगा और उसके बराबर अल्लाह को अजर अता फरमाएंगे उन लोगों को जो कुर्बानी देते हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी की। तो कुर्बानी की इबादत भी इस महीने में है, पूरे साल में और किसी महीने में नहीं होती। अब एक दो अमल छोटे से अर्ज करना चाहता हूँ, बाकी कुर्बानी के अहम मसाइल और कुर्बानी का वाक़या इंशाअल्लाह ताला वो अगले जुमा के खुतबे में अर्ज करेंगे। मैं जो अब बताना चाहता हूँ वो इसलिए कि जिन दोस्तों ने कुर्बानी रखनी है वो अपनी कुर्बानी रखने से पहले उन सुन्नतों पर अमल करें। वो ये है कि जिन्होंने कुर्बानी रखनी है, एक तो यह है कि कुर्बानी रखने के लिए उसका साहिब निसाब होना ज़रूरी है और वो कुर्बानी के दिनों में होना ज़रूरी है, पूरा साल नहीं। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि 52 तोले चांदी की मालियत या 7.5 तोले सोने की मालियत या दोनों सोना चांदी और नकदी मिलाई जाए तो 52 तोले चांदी की कीमत जितनी माल बन जाए और इतनी मालियत उसके पास पूरा साल रहे तो उसका 40वां हिस्सा ज़कात उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन कुर्बानी करने के लिए कानून शरीयत का ये है कि कुर्बानी उस आदमी पर वाजिब है कि जिस पर कुर्बानी के दिनों, कुर्बानी के दिन है 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ये 3 दिन हैं। इन कुर्बानी के दिनों में उसके पास इतना माल आ जाए कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद बचा हुआ, यानी ज़रूरत से मुराद ये है कि अपने खाने पीने इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं इससे ज़्यादा इतनी मालियत हो कि वो 52 तोले चांदी की कीमत बन सके। और उस मालियत में वो चीज़ें भी हैं जो हमने अपने घरों में ज़ायद ज़रूरत रखी हुई है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको पहनने के लिए जो हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, शरई तौर पर हमारी ज़रूरत के लिए हर आदमी को 3 जोड़ों का हक है। हमने 10-10, 15-15 जोड़े बना के रखे होते हैं और बाद ऐसे हैं जो वैसे ही पड़े रहते हैं। नए कपड़े खरीद के घरों में औरतों के, बच्चों के, और हमारे यहाँ औरतों में तो आदत है कि जनाब 20-20 जोड़े भी पड़े हैं और फिर भी कहते हैं अभी इस ईद के और नए खरीदने हैं। तो वो जो ज़ायद कपड़े पड़े हुए हैं ये ज़ायद ज़रूरत सामान है। अगर इसकी मालियत 52 तोले चांदी की बन जाती है, अपने घर में जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक सेट लिया है डिनर सेट, वो तो इस्तेमाल होता है, लेकिन घर में अच्छे शो पीस मिल गए तो आपने 3-4 सेट लेके रखे हुए हैं और पूरा साल उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब उसकी कीमत भी इसमें शामिल कर लो। इसी तरीके से घर के अंदर और कई ऐसी ज़ायद ज़रूरत चीज़ें रखी होती हैं, उनमें से आजकल समझाने के लिए कहता हूँ, एक फ्रिज आदमी के घर की ज़रूरत है, फ्रीज़र घर की ज़रूरत है, इस पर नहीं। सवारी आपने अपने लिए रखी हुई है, बेशक वो कितनी महंगी क्यों नहीं है, लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। इससे हटकर आपने एक सवारी इसलिए ली है कि मैं इसको फ़रोख्त करूँगा, ज़मीन इसलिए है कि मैं इसे बेचूँगा, या और सामान इसलिए कुछ लेके रखा है कि मैं इस सामान को फ़रोख्त करूँगा और ये मेरी ज़रूरत से ज़ायद ज़रूरत चीज़ें हैं। तो अब ये आदमी इन कुर्बानी के दिनों में 52 तोले चांदी की मालियत का मालिक बन जाता है तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अब ये अपने लिए कुर्बानी
قربانی کا جانور خریدے، اور ہر آدمی پہ اپنی قربانی ہے۔ میں عاقل بالغ ہوں، مجھ پر میری قربانی ہے، میرے بیٹے کی نہیں۔ اگر یہ عاقل بالغ ہے اور خود کماتا ہے اور اس کی اتنی آمدنی ہے کہ یہ خود جانور خرید سکتا ہے، تو اس کے ذمے اس کی قربانی ہے، میرے ذمے اس کی قربانی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بعض نادان اور جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، اس دفعہ باپ نے رکھ دیا ہے، اس دفعہ بیٹا رکھ لے گا، پھر ماں کی طرف سے رکھ دے گے۔ نہیں، جس پر فرض ہے، جس کی مالیت ہے، اس کی قربانی ہے۔ عورت صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے، مرد کے پاس نہیں۔ اب عورت کی قربانی ہے، مرد کی نہیں ہے۔ مرد صاحب حیثیت ہے، عورت نہیں ہے، اس پہ قربانی ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں۔ تو یہ قربانی کے مسائل ہیں جو ہمیں اپنے اپنے علماء سے تفصیل کے ساتھ پوچھنے اور سیکھنے چاہیے۔ تو میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ جن دوستوں نے قربانی رکھنی ہوتی ہے، اس میں اکیلے قربانی رکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنا جانور خریدے گا اکیلا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو، دوسرے سال میں شامل ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بڑا جانور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ جانور، یہ 2 سال ان کے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ تیسرے سال میں ہو اور یہ یقین ہو، تو اس میں 7 آدمی حصے دار بن سکتے ہیں۔ حصے داروں کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کے سب صحیح العقیدہ مسلمان، مثلا ان میں کوئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے شامل ہو جائے، یا کوئی ایسا بدبخت اور بے دین آدمی جس کے اسلامی بنیادی عقیدوں سے کوئی عقیدہ ٹکراتا ہو، جیسے بعض روافض کے یا ایسے کوئی بے دین لوگ، تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہ کرے۔ صحیح العقیدہ مسلمان اس میں شامل ہو، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر وہ 7 آدمی ہیں، اور اس کا گوشت اٹکل پٹو سے نہیں، تول کر تقسیم کیا جائے۔ یوں نہیں اچھا یہ اس کو دے دینا، یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا حصہ لینے کے بعد کسی کو دے دیجیے، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ گوشت کو صحیح طریقے سے تولا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس میں 7 آدمی حصے دار ہوں گے، تو وہ ان 7 کے لیے، اور جو لوگ قربانی کریں ان کے لیے میں صرف اب ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فضیلت کے درجے کا ہے۔ وہ یہ کہ حاجی حج پر جائے وہ بھی، اور جو یہاں پر قربانی رکھیں وہ بھی، ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اندازہ یہ ہے کہ آنے والا بدھ، اس لیے میں آج یہ مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ شاید چاند نظر آ جائے، بدھ کو پہلی ہوگی، منگل کو چاند نظر آیا تو، یا یہ ہے کہ جمعرات کو پہلی بنے گی، جب بھی ہو جائے تو 1 تاریخ سے پہلے یہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے زائد ضرورت جسم کے بال صاف کرانا یہ ضروری ہے، اور یہ افضل اور مستحسن اور سنت عمل ہے۔ حج والوں کے لیے یہ وجوب کا درجہ ہے کہ وہ ان دنوں بال نہ کٹوائیں، لیکن ہمیں حج والوں سے مشابہت رکھنی ہے، بالخصوص جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے۔ ناخن کٹوائے ہاتھوں کے، پاؤں کے، اپنی مونچھیں صاف کرائے، اپنی بغلیں صاف کرائے، ایسے ہی اپنے زائد ضرورت جسم کے بال جن کے شریعت نے کاٹنے کا حکم دیا ہے، وہ بال بھی کہ جن کے کاٹنے کا حکم دیا ہے، کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے میں داڑھی کٹوا دوں، جو کوئی آدمی کا حسن نہیں ہے، تو یہ زائدہ ضرورت جو بال ہیں ان کو صاف کر کے اپنے جسم کو صاف کرے، اور 10 دن تک حاجیوں کے ساتھ اپنی مشابہت رکھے۔ یہ مشابہت رکھنے والا آدمی یہ اس فضیلت کا حامل ہے، گویا اس کی مشابہت حجاج سے بھی ہو گئی اور اس کی مشابہت قربانی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو گئی۔ یہ 2 فضیلتیں اس آدمی کو ملتی ہیں، اس لیے میں نے یہ مسئلہ عرض کیا کہ ایک تو قربانی آنے سے پہلے یہ عمل کریں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ قربانی کے ان ایام میں جن کو اللہ روزے کی توفیق رکھی دے، رات کے اعمال کی، اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا زیادہ اہتمام کریں، اور اس میں تسبیح کے اندر تکبیرات تشریق کے کلمے
اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کی کثرت کی جائے۔ ان میں خاص طور پر 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک یہ 5 دن ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جتنے بیٹھے ہیں، خواہ وہ مقیم ہو، مسافر ہو، اکیلا ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کلمات کہے، یہ کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ ضرور کہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی بھول گیا ہے، اٹھ کے چلا گیا ہے، تو وہ واجب پھر اس کے سر سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، اس کو یاد آ گیا تو اب یہ پڑھ لے، یا پھر کسی وقت یاد آ گیا ہے تو اسے پڑھ لے، تو پھر یہ افضل ہے کہ وہ کل میں اس کو ضرور دوہرا لینے چاہیے۔ یہ ان دنوں میں یہ کرنے کی عبادت ہے۔ باقی اس کے کچھ احکامات ہیں اور اسی عشرے کی کچھ عبادات ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل کے ساتھ باقی باتیں عرض کروں گا۔ یہ باتیں میں نے اس عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، تاکہ ان دنوں میں ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہر سال اجتماعی قربانی کا ہم مدرسے میں انتظام کرتے ہیں، دوست آتے ہیں، حصے رکھتے ہیں، اور ہماری ایک خاص کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال قربانی کے جانوروں میں ہر جانور میں ایک حصہ کم از کم ایسا ہو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت ہو، یعنی حضور کی طرف سے وہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو فرمایا تھا کہ علی، اور یہ آپ نے عجیب وصیت فرمائی اور حضرت علی کو فرمائی، کیونکہ حضرت علی داماد بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور یقینی بات ہے کہ قریبی رشتہ دار کوئی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ فرمایا علی، میرے بعد جب بھی تم قربانی کیا کرو تو کوشش کرنا 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے رکھنا اور ایک میری طرف سے رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ بھی ہمیشہ 2 جانور کرتے تھے، اور جب 2 جانور کرتے تو ایک کو قربان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر، اور دوسرے جانور کو جب اس کے تکبیر پھیرتے تو اس وقت آپ یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کے وہ غریب لوگ جن کو اس قربانی کی توفیق نہیں ہو، اے اللہ میں چونکہ مسکینوں کا والی ہوں اور جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، اے اللہ میری یہ قربانی ان کی طرف سے قبول فرما۔ مسلمان میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کی امت کے لیے ایسے قربانی کرتے ہیں تو امتی کو اللہ کے نبی کے اس احسان کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جہاں اپنی توفیق ہو وہاں کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ضرور امتی کو رکھنا چاہیے، ورنہ امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، اہل بیت الزام اپنے والد والدہ یا اپنے فوت شدہ بھائی بہن، اپنے اعزاء، جس کی طرف سے بھی جس کو توفیق ہو ان کی طرف سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی پھر کسی کی۔ اگر اپنی قربانی نہیں رکھی اور ان کی رکھی ہے، ان کا تو ان کو اجر ملے گا، لیکن آپ کا واجب آپ کے سر پر رہے گا، آپ گناہگار ہوں گے، آپ نے واجب کو ادا نہیں کیا۔ اس لیے پہلے اپنے واجب کو پورا کیجیے، پھر یہ حصے ان کے ایصال ثواب کے اور ان کے نام کے رکھیں۔ ہمارے بہاولپور میں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، میاں محمد اجمل آباد ان کا نام تھا۔ یہ ملک فاروق اعظم
ریلوے کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، بہاولپور کے تھے، یہ ان کے چچا ہیں جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات سنائی، ویسے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ وہ تھے جن کی گردن پر آپ نے چھری پھیری تھی، اور حدیث میں آتا ہے ان کا گھٹنا بھی نہیں باندھا، رسول سے جکڑا بھی نہیں جاتا تھا۔ اونٹوں میں یہ شوق تھا، اللہ کے نبی کی پہچان ان کو تھی کہ اونٹ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے آگے اپنی گردن جھکا کے ڈال دیتے تاکہ حضور کی چھری سب سے پہلے مجھ پر، جب جو آگے جھک جاتا دوسرا اس کے پیچھے انتظار کرتا کہ اب اس کے بعد میرا نمبر ڈالے، اگلا اس کے پیچھے انتظار کرتا۔ تو وہ بہاولپور کے ملک صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہمیں، کہتے میں ہر سال ایک بڑا جانور رکھتا ہوں، گھر میں بکرے بھی کرتے ہیں، لیکن بڑا جانور لیتے ہیں اس میں حضور کا ایک حصہ رکھتے ہیں، اور اس لیے سے بھی رکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کا حصہ ہے، ہماری قربانی پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ تو قبول ہونی ہے، اس کے صدقے سے اللہ ہماری بھی قبول کر دے۔ تو فرمانے لگے میں نے ایک جانور لیا اور وہ بڑا مضبوط ہے، ہمارے نوکروں نے اس کو پکڑا، وہ ان کے قابو نہ آئے، کوٹھی کے باہر جو گیٹ شیٹ تھے ہم نے بند کر دیا، اندر وہ بڑا دوڑا، اس نے بڑا ان کو تنگ کیا، قابو میں نہ آئے، آخر تھک ہار کے بیٹھا۔ انہوں نے کہا اچھا بھی فی الحال اس کو رہنے دو کچھ دیر، یہ بھی سانس نکال لیں۔ بابا کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں اٹھا اور بالکل ضعیف العمر تھے، وہاں قریب گئے اور جا کر اس پر یوں ہاتھ پھیرا۔ فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مالک جانور پہ ہاتھ پھیرے تو جانور کو بھی اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا نرم بھی ہوتا ہے، سر بھی جھکاتا ہے، عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جب میں نے ہاتھ پھیرا دوسرے سر میں تو میں نے اسے بڑے پیار سے اپنی زبان میں اس کو کہا، اب جانور تو اس کی زبان نہیں سمجھتا، میں نے کہا یار قربانی کا دن ہے، میں نے تیرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھا ہوا ہے، تو اتنی شیخی اور اتنے جذبات میں، اتنا غصے میں ہمیں پریشان کیوں کر رہا ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیرے اندر حضور کا حصہ ہے۔ بس کہتے میں نے اتنا کہا، اس بہن کی آنکھیں نیچے ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنکھ آ رہی۔ ہمارے ساتھی آئے، انہوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کے یوں بٹھایا، دو گر گئی اور پھر اس کے اوپر چھری پھیری، پھر اس نے تنگ نہیں کی۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب کا اس امت پر کتنے احسان ہیں، ہم اس نبی کے ان احسانوں کا بدلہ کیا دیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی قربانیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، آپ کے اہل بیت کا حصہ، صحابہ کا حصہ، اپنے بزرگوں کا حصہ اللہ توفیق دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے گوشت کو جہاں خود کھاتے ہو تو وقف قربانی میں بھی حصہ رکھا کرو۔ بعض لوگ رفائی اداروں میں خصوصاً مدارس میں طلباء کے لیے، غریبوں کے لیے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، مفت میں دے دیتے ہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں، بلکہ ان کے پاس ہی قربانی کا گوشت لوگ دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے حصہ رکھتے ہیں کہ ہم تو گھر میں بکرا کھا لیں گے، یہ حصہ آپ طلباء کو کھلا دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو خشک کرتے تھے، ایک عید سے اگلی بقرہ عید تک بھی یہ قربانی کا گوشت چلتا رہتا تھا، اور آقا فرماتے تھے یہ بڑی برکت والا گوشت ہے، اور جس میں یہ پک جائے اور جب کھلایا جائے تو ان کو کہا کرو اور میاں یہ برکت کا کھانا کھاؤ کہ یہ قربانی کا گوشت ہے۔ تو یہ میں نے عشرہ ذو الحج کے کچھ مسائل عرض کر دیے ہیں، باقی اس کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ
چونکہ وہ ذوالحج کا پہلا جمعہ ہوگا تو میں اس میں مسائل عرض کروں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وہ واقعہ بھی، اور اس کے اندر جو باقی مسائل ہیں وہ بھی بیان کروں گا۔ اللہ عمل کی